ویلکم بیک ناظرین، اور پروگرام میں سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ رشید صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آپ کے ٹرینز چلانے والے مسئلے کا حل نکلتا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کیا عید پہ ٹرینیں چلیں گی؟ انشاءاللہ پرسوں سے ٹرین چلائیں گے۔ عمران خان نے آج عندیہ دے دیا ہے اور این او سی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول نے صبح پاس کیا ہے۔ 30 ٹرینیں بدھ کے دن 20 تاریخ سے انشاءاللہ چلیں گی، اور 31 تاریخ تک 30 ٹرینیں چلیں گے۔ اور اگر اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا، نبی کے صدقے میں حالات ٹھیک رہے، تو 1 جون سے ساری ٹرینیں 142 کی 142 چلا دیں گے۔ اس کے لیے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ پوچھنے کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ پورے پاکستان میں چلیں گی یا چند صوبوں میں چلیں گی؟ پورے پاکستان میں چلیں گی جی، ورنہ تو پنجاب میں یا پنڈی لاہور کی تو ٹرین کب سے چل سکتی تھی۔ پورے پاکستان میں یہ ٹرینیں چلیں گی۔ ابھی 30 چلیں گی، 15 اپ 15 ڈاؤن، ٹوٹل ہماری 142 ٹرینیں ہیں۔ ان 31 تاریخ تک اس کو سٹڈی کریں گے، لوگوں کا رجحان دیکھیں گے، ایس او پی پر عمل کرائیں گے۔ کل میں پشاور جاؤں گا، وہاں سارے انتظامات دیکھوں گا، اور پھر میں کراچی بھی جاؤں گا، اور پھر میں انشاءاللہ ملتان اور لاہور سے کل میں بدھ کے دن گرین لائن کی آپریشن کروں گا، یہاں سے سی آف کروں گا گرین لائن کو راولپنڈی اسٹیشن سے۔ منسٹر صاحب، سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ صاحب کے حوالے سے خبریں آج چلیں کہ اگر ایس او پیز نہ بنے اور اس پہ عمل درآمد نہ ہوا تو ٹرینیں سندھ میں نہیں چلنے دیں گے۔ سندھ جو ہے قابل احترام ہے، پتہ نہیں ان کو کیا سوچ ہو گئی ہے۔ یہ ٹرین مرکز کی سواری ہے، وہ ریلوے اسٹیشن سے باہر جو کرنا ہے وہ کر لیں ان کے ساتھ، اور ریلوے اسٹیشن تک میری اپنی پولیس ہے، اور ریلوے اسٹیشن کے باہر بھی میری اپنی پولیس ہے۔ آج جو کچھ سپریم کورٹ نے زبردست فیصلے دیے ہیں، اس کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ قوم کی سوچ کیا ہے۔ یہ سندھ میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہم ایس او پی پر عمل کریں گے۔ اگر ایس او پی پر عمل نہ کریں تو پھر وہ ریلوے اسٹیشن کے باہر پکڑ لیں جس نے ایس او پی پر کام نہیں کیا ہوا۔ وہ پکڑنے کی بات نہیں کر رہے اویس قادر شاہ صاحب سے جو منسوب بیان ہے وہ کہہ رہے ہیں پھر وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ میرے استعفے کے پیچھے تو ساری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ 1861 کی پٹڑی کی ٹرین چلاتا ہوں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کا۔ مجھے یہ یقین ہے کہ سندھ کی سوچ جو ہے وہ شکست کھائے گی، اور عمران خان کی سوچ اور اپروچ اس کو فتح ملے گی۔ یہ ان کو تھوڑے دنوں بعد پتہ چلے گا، یہ بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، لوگ گھروں کو جانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا ایس او پی پر عمل کروں، اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا، اور پورے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ ٹرین مرکز کا فیصلہ ہے، صوبے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اور ریلوے اسٹیشن کے باہر اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو وہ کر لیں۔ اچھا منسٹر صاحب، آپ نے وزیر اعظم کی سوچ کا ذکر کیا۔ شوگر کی فورینزک رپورٹ ہماری اطلاعات ہیں کہ لکھی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے اسی ہفتے وہ آ جائے، تو یہ رپورٹ آنے کے بعد اس کے کوئی سیاسی اثرات بھی ہوں گے یا پکڑ دھکڑ ہوگی؟ سیاسی اثرات کیا ہوں گے جی؟ ایک سیاسی اثرات، ایک بندہ تھا وہ بھی چپ ہو گیا جو بلیک لسٹ میں آ گیا، شہباز شریف، اس کی اور تھوڑے دنوں میں وہ آ جائے گا ای سی ایل میں، اور چینی والے پکڑ دکڑی ہوگی، اور ان کا کیا ہونا ہے؟ یہ عمران خان کے لیے سوالیہ نشان ہے، اور عمران خان نہیں چھوڑے گا ان کو، اور پکڑ دکڑ ہوگی ذخیرہ اندوزوں کی۔ اور چینی کا کیس اور آٹے کا کیس جو اس کی فورینزک رپورٹ سب سے پہلے آپ نے لیک کی ہے، سو آپ چھوڑیں گے اس حکومت کو؟ آپ صبح و شام دن میں 2 دفعہ پروگرام کریں گے کہ جناب فورینزک رپورٹ پہ عمل نہیں ہو رہا، یہ اندر ہوں گے، اور سارے 31 جولائی سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا۔ ٹارزن جو ہے وہ واپس آ رہا ہے، اور ٹارزن اپنے شباب میں ہوگا، اور نیب کی کوئی امینڈمنٹ نہیں آ رہی، اور میں نیب کی امینڈمنٹ کو ووٹ نہیں دوں گا۔ منسٹر صاحب، یہ آپ نے بہت اہم بات کی کہ نیب کی کوئی امینڈمنٹ نہیں آ رہی۔ اس حوالے سے آپ کی وزیر اعظم سے بات ہوئی، اور وزیر اعظم نے آپ کو یہ ایشورنس دی ہے کہ کوئی نیب قوانین میں تبدیلی نہیں ہو رہی؟ میں نے اپنی آج بات کی ہے جی کہ میرا دل اور ضمیر نیب کی امینڈمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج میں نے روزے میں ان سے یہ گزارش کی ہے کہ لوگ بعد میں یہ باتیں کریں گے کہ شاید ہم نے کوئی غلط کام کیا تھا اور ہم نے یہ امینڈمنٹ کر لی۔ آج ہی میں نے ان سے گزارش کی ہے
کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں نیب کی امینڈمنٹ کا ساتھ دوں۔ اچھا، آپ نے 31 جولائی تک جھاڑو پھرنے کی بات کی، یہ اپوزیشن پہ جھاڑو پھرے گا صرف؟ دونوں طرف پھرے گا جی، ایک طرف کیوں پھرے گا؟ اب تو 2 سال ہمارے بھی ہو گئے ہیں، ہمارے بھی پرانے کئی لوگوں کے معاملات ہیں اور اب تو پرانے معاملات نکل رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ٹارزن کی ایک لات اسلام آباد میں ہوگی، ایک کراچی میں ہوگی، 2 صوبوں کے 3 صوبوں کا سینڈوچ بنائے گا وہ۔ میں تو آگ برابر کی لگی دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اپوزیشن پہ ہاتھ ہو، اور ان کا یہ بیانیہ ختم ہو جائے گا کہ صرف اپوزیشن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ رائٹ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقت بعد دوبارہ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شیخ رشید صاحب، NFC ایوارڈ کے لیے کمیشن بنا دیا گیا ہے، جو صوبوں کے تحفظات ہیں اس حوالے سے کیا وہ دور کر دیے جائیں گے؟ دیکھیں، صوبوں میں 3 صوبوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صوبہ سندھ جو ہے وہ میرا خیال ہے پچ سے باہر کھیل رہا ہے، اور مراد علی شاہ صاحب قابل احترام ہے، لیکن میں تو ان کو سمجھا ہی سکتا ہوں کہ وہ لائن اور لینتھ سے باہر کھیل رہے ہیں، اور اس کا نقصان تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں جس وقت کرونا ہو رہا ہے، میرا خیال ہے مل جل کر کام کو آگے چلانا چاہیے۔ یہ کوئی لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے کہ سندھ اور مرکز آپس میں اگر لڑیں گے۔ جو عقل مند آدمی ہے وہ اس پر نہ سندھ کے ساتھ ہے نہ مرکز کے ساتھ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس برائی کو ٹاپ لیں، اس برائی کو ختم ہونے دیں، اس موذی مرض سے نکل جائیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ رائٹ منسٹر صاحب، آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت زبردست، آئی سلیوٹ چیف جسٹس صاحب، بہت زبردست فیصلہ دیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ عوام کی نفسیات کو بھی وہ سمجھتے ہیں، عوام کے درد سے بھی وہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے شٹر کی دکانیں بہت لیٹ کھولی، ورنہ یہ حال ہی نہ ہوتا۔ شٹر کی دکانیں اگر پہلے کھل جاتی تو یہ صورتحال نہ بنتی۔ اگر ٹرینیں ہم 10-15 دن پہلے چلا دیتے تو اور بھی بہتر ہو جاتا۔ لوگوں میں دیکھیں اویئرنیس ہے، جتنا ٹی وی شور ڈال سکتا تھا ڈال لیا۔ ہاتھ دھو، منہ کو ہاتھ مت لگاؤ، گلوز پہنو، ماسک پہنو۔ اب شہر میں جا کے دیکھیں تو صحیح، کیا جس نے عید سے پہلے مہندی لگانی ہے وہ بچوں سمیت آئی ہوئی ہیں، جس نے چوڑیاں خریدنی ہیں بچوں کے لیے موتی بازار میں خرید رہی ہیں۔ آپ وہاں کرفیو لگا دیں، جو مرضی کر لیں آپ، اور دکانوں کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے، سینکڑوں لوگوں کو جتنا پولیس نے پیسہ بنایا ہے ان دنوں میں کہ اگر پکڑ کے لے گئے تو 2,000 روپے لے لیا، 50,000 5,000 روپے لے لیا، 10,000 روپیہ لے لیا۔ ہر ایک آدمی سے عیدی لی گئی ہے، کیونکہ دکان اس نے ایک حالت میں کھلی رکھی ہے، بے شک وہ شٹر سے ادھر بیٹھا ہے یا شٹر کے ادھر بیٹھا ہے، دکان اس مجبوری ہے اس کی کھلی رکھنا۔ رائٹ، وفاقی وزیر، بالکل بالکل آپ نے بہت پتے کی بات کی، اور اس طرح کے ایونٹس ہمارے بھی نالج میں آئے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔